السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، اس وقت آپ نے وخان کے بارے میں پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہے بڑی معلومات سنی ہوں گی، اور ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان نے وخان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یا پاکستان وہاں پر جو ہے اپنے ایکسپینشنسٹ کوئی عزائم ایسے رکھتا ہے۔ تو کیا ان باتوں میں حقیقت ہے؟ وخان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، اور یہ چائنا، پاکستان، تاجکستان، افغانستان کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے، ان سب کے لیے جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور اس کے علاوہ جو یہ نیریٹو ایک دم سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو ایک ایکسپینشنسٹ ریاست پورٹرے کرنے کی جو ایک سازش ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا حقیقت، کیا فسانہ، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وخان کو ہم ایک نیو بیٹل فیلڈ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وخان کا معاملہ جو ہے اس وقت سیٹل ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ اور جو افغانستان سے مسلسل پاکستان کے اندر دراندازی ہوتی ہے، کیا افغان طالبان رجیم کے اوپر یہ پریشر بنانے کا ایک نیا ٹیکٹک ہے؟ آگے جو ہے 2025 کے اندر کیا یہی رجیم جو ہے یہ پاور میں ہوگی؟ ان تمام مسائل کا، ان تمام ایشوز کا احاطہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں AVM اعجاز ملک صاحب۔ آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور اس قسم کے ڈیفنس میٹرز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ جو وخان کا معاملہ ہے ایک دم سے میڈیا کے اندر بز ورڈ کیسے بن گیا، کیا بنایا گیا، کیا اس کے پیچھے منطق ہے؟ دیکھیے، ہمیں پہلے تو اس جگہ کا جو ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کا سگنیفیکنس کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے ایک علاقہ ہے، تقریباً کوئی 350 کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہے، جو کچھ جگہوں پہ جو ہے اتنی کم ہے کہ اس کی چوڑائی کہ وہ کچھ تقریباً 16 کلومیٹر ہوگی، اور کئی جگہ بھی یہ 50 یا 60 ہوگی۔ اور یہ بڑے دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں، جس میں نمایاں طور پہ کو ہندوکش ہے، اس میں یہ ہے، اور افغانستان کے صوبہ بدخشان کا یہ حصہ ہے۔ اور عمومی طور پہ اس کی جو بیس لائن جو ہائٹ ہے، ایلیویشن ہے، وہ کوئی 10,000 فٹ سے اونچی ہے۔ تو یہ ایک مشکل ٹیرین ہے، اور ہسٹوریکلی جو یہاں کے واقعی لوگ ہیں، ان کی افینٹی پاکستان کے جو چترال کی طرف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے۔ ان کے جو زبان بولنے والے، ان کے ساتھ جو سوشل اور کلچرل جن کی افینٹی ہے، وہ لوگ ہمارے جو ہے گجال کے ایریا میں ہیں، ہنزا میں ہیں، اور ایون یاسین ویلی، اور اس کے علاوہ گزر میں بھی لوگ ہیں، اور بڑی چھوٹی سی آبادی ہے، کوئی 12-13 ہزار وہاں پہ آبادی ہے۔ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ افغانستان، پاکستان، چائنا اور پھر جو ہے تاجکستان کو یہ کنیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ پہلے لائم لائٹ میں کبھی اس لیے نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی، نہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی تھی، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا کوئی کنسرن تھا۔ جب افغانستان کے سائڈ پہ مختلف جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے لیے سیف ہیونز کی تلاش شروع کی، تو یہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں سے پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے بھی وہاں جو ہے بیٹھ کے کاروائیاں کی جا سکتی تھیں، اور اس طرح اس علاقے میں بھارت کا بھی جو ہے انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کا سگنیفیکنس بڑھتا گیا۔ کالدم جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، جندلہ ہے، حرکت المجاہدین ہے، اس طرح کی جو جتنی بھی بینڈ آؤٹ فٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ اعجاز صاحب، ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پاکستان نے ایریل سٹرائکس کی TTP ہائیڈ آؤٹس کے اندر، بڑی پریسائز کوآرڈینیٹڈ سٹرائکس کی، اور اس کے بعد افغان گورنمنٹ کو بڑی سبکی ہوئی، بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی عوام جو ہے ان سے خود سوال پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کن لوگوں کو پالا ہوا ہے، اور اس کے جواب میں پاکستان جو ہے وہ ہمارے اوپر اس طریقے کی سٹرائکس جو وہاں پر ہوئی ہیں۔ تو ایک دم سے جو ہے یہ ساتھ میں انہوں نے واویلا وخان کے حوالے سے کرنے لگ گئے، تو کیا یہ ان کی ایک ایسی چال ہو سکتی ہے کہ وہاں سے توجہ ہٹائی جائے، ڈائیورٹ کی جائے؟ وہ ایک ڈائیورژن کے لیے، یا جو فوکس جو ہے وہ اس کو وہاں سے ڈیویٹ کرنے کے لیے
یہ ایک چال ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس جگہ کا سگنیفیکنس جو ہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے ہے, کیونکہ یہ پٹی جو ہے یہ پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جو ہے وہ رسائی دیتی ہے. تو اس میں بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہ وہاں اپنا انفلوئنس بڑھائے. افغانستان چاہتا ہے کہ اس کو کیپٹلائز کرے, لیکن چین جو BRI اور پھر CPEC کا جو مین آرکیٹیکٹ ہے, ان کو اس علاقے سے اپنے ریجن میں جو ہے نا ٹیررزم کا جو خطرہ ہے اس کے پیش نظر انہوں نے کبھی اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا. اچھا, کیا 2025 کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو واخان ہے اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا؟ کیا آپ کو ایک نئی بیٹل فیلڈ یہاں پر ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے ڈیسیژن کس بات کا ڈیسیژن کہ اس نے اوپن ہونا ہے سب کے لیے, یا وہ بہرحال فی الحال تو مسلمہ طور پہ وہ افغانستان کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ اپنے جو یہ پراکسی ایلیمنٹس جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے نہیں بچا سکی, اور پاکستان بھی اور چائنا بھی, یہ تمام ممالک جو ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی کا انتظار کر رہے تھے, جس کی بعد انہوں نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی اور BRI کو آگے پروموٹ کرنا تھا. اب جبکہ افغان طالبان گورنمنٹ یا تو ان کی انٹینشن نہیں ہے اور وہ ناکام ہو چکے ہیں, تو ایسے میں کیا یہ ممالک کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر اس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. اگر کابل رجیم جو ہے وہ اپنے لوگوں کا بھلا سوچیں, اپنے لوگوں کی ترقی, اپنی اکانومی کی بہتری کا سوچیں, تو چائنا کی وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں, اور ورچولی چائنا نے اس کو ایک تسلیم شدہ حکومت کا درجہ دیا ہوا ہے, آلدو ریکگنائز کسی ملک نے بھی نہیں کیا, لیکن چائنا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام کر رہا ہے. تو چائنا کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ اپنی اس انویسٹمنٹ اور اس اکنامک ڈیولپمنٹ کا وہ جو حصہ بنے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس خطے میں, اس جو بڑا محدود سا علاقہ ہے, اس میں امن قائم کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی کمپریہنسو اور بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ چائنا جو ہے اس حوالے سے کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے کابل کو, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی کنیکٹیوٹی بھی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بڑی آسان ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو BRI ہے وہ بھی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ, چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اینشینٹ سلک روٹ تھا اس کے لیے یہی واخان کوریڈور ہی استعمال ہوتا تھا, اور وہ بھی اس کا مطلب ہے ریوائیو ہو جائے گا, اور افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی جو ہے امپیکٹ نہیں کرے گی پاکستان اور چائنا کے اکنامک انٹرسٹ, چونکہ وہ واخان کوریڈور تاجکستان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ تمام ممالک پھر آگے کرگستان اور دوسری CIS اسٹیٹس میں چلا جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ اولڈ سلک روٹ بلکہ موجودہ جو کراکرم ہائی وے ہے اور جو CPEC روٹ ہے یہ اس کے بھی بہت قریب ہے. تو یہ ایک سب کے لیے ایک معاشی ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی اس معاملے کے اسٹیک ہولڈرز یا فریق ہیں وہ اپنے تعصبات سے جو ہے نا بالاتر ہو کے اپنے لوگوں کی اور اس خطے کی سلامتی کے لیے اور اس خطے کی اکنامک گروتھ کے لیے سوچیں. اچھا, یہ آپ نے بڑے ہی نا زبردست بات کہی ہے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو اپنے تعصبات سے پاک ہو کر اس کا ڈیسیژن کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ بڑا ہی پاکستان کے والے سے پروٹیسٹ کر رہا ہے, بڑا ہی انہوں نے جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ شاید اس کی پالیسیز جو ہیں وہ صحیح منصفانہ نہیں ہیں, یا جیسے اپنے اسٹرائکس بھی دہشت گرد ٹھکانوں کے اوپر کی, ان کے حوالے سے بھی انڈیا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے دوسری سائڈ پہ یہ بھی دیکھا کہ لداخ بھی انڈیا کے ہاتھ سے چلا گیا, چائنا نے نئی کاؤنٹیز بنانے کا اعلان کر دیا, اور انڈیا کی جو چکن نیک اسٹیٹس ان کو کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے اس کی گرفت جو ہے ہر دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ والی فرسٹریشن جو ہے وہ اب وہ افغانستان کے ذریعے سے وہ نکالے گا اس طریقے سے کہ وہاں پر جو ہے پراکسی ایلیمنٹس کو CPEC کے اوپر حملے کے لیے استعمال کر کے چائنا کے ساتھ جو اپنے سکورز یہاں پہ سیٹل کر سکتا ہے؟ اچھا نہیں, اس میں دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. 1962 میں جو چائنا اور ہندوستان کی جنگ ہوئی اس میں بھی ان کو خزیمت اٹھانا پڑی, اور پھر لداخ کا جو مسئلہ جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس سارے تنازع کے باوجود ابھی بھی چائنا اور انڈیا کی بہت بڑی ٹریڈ ہے, اور چائنا کی بھی جو پالیسی ہے,
چائنا کسی بھی پڑوسی کے ساتھ یا کسی بھی ریجنل ملک کے ساتھ وہ ان کی جو جیو اکنامکس ہیں وہ ان کنسیڈریشن پہ وہ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، وہ جیو پولیٹکس نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اپنی ایک کریڈیبل ملٹری پاور ضرور ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ ایک اکنامک پاور کے طور پہ. اجاز صاحب سوئی تو کر چوں، لیکن ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دے دیں. ہم یہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغان سوئل سے جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ٹیرر تھریٹس اس قسم کے جسے کہتے ہیں افغان ہائرڈ گنز بھی اس قسم کی جو پاکستان میں در اندازی کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے چائنیز ورکرز کو پاکستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے. سی پیک کے اوپر اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو چائنیز انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر جو سبوتاج کرنے کی ایک مضمون کوشش ہے، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ان کے پیچھے رور این ڈی ایس کا نیکسس ہم کئی بار ڈوزیر بھی دے چکے ہیں، ایکسپوز کر چکے ہیں. تو چائنیز انٹرسٹ کو ان کی اکنامک مائٹ جو کہ سی پیک اور بی آر آئی سے جڑی ہوئی ہے اس کو پاکستان میں سبوتاج کرنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا انڈیا اکنامک انٹرسٹ بھی جو ہیں وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ ان کا کولیژن رہ سکتا ہے؟ دیکھیے چائنا کی جو پالیسی ہے، چائنا اپنی پالیسی میں بڑا کنسسٹنٹ ہے، لیکن یہ جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس میں جو بھارت کو ایک رول دیا گیا ہے اس ریجن میں چائنا کی کنٹینمنٹ کا، وہ اس پولیس مین شپ کا جو رول ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں سی پیک کو اور پاکستان کے ان علاقوں کو نشانہ بنانا جہاں پر سی پیک کے روٹس گزر رہے ہیں وہ بھارت کا بھی انٹرسٹ سرو کرتا ہے، اور ان سٹیٹس اور نان سٹیٹ ایکٹرز کا بھی انٹرسٹ سرو کرتا ہے جو کہ پاکستان میں اکنامک جو ہے یا کسی قسم کی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی تاثر جو ہے وہ بھی شاید اس کے پیچھے ہو کہ آئی ایس کے پی، ٹی ٹی پی، اس قسم کے اور بھی بہت سارے جو ہے یہ پراکسی ایلیمنٹس جو ہیں، تمام ہائرڈ گنز جتنی بھی ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30 کے قریب تو اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں افغان سول کے اوپر موجود ہے، جس میں سے 11 سے 12 زیادہ ایکٹیو اس وقت موجود ہیں. تو ان کو زیادہ موبلائز کر کے، ان کو پمپ کر کے پاکستان کے بارڈر کے اوپر انفلٹریشن وغیرہ کروا کے جو ہے یہ تاثر دینے کی، یہ نیریٹو بنانے کی کیا کوشش کی جا سکتی ہے کہ جی پاکستان جو ہے چونکہ ایک انسٹیبلٹی کی جانب جا رہا ہے تو یہ اپنے جو ہے نیوکلیر ایسٹس کا، اپنے دفاعی تنصیبات کا تحفظ نہیں کر سکتا؟ ابھی ہم نے سینکشنز کو بھی دیکھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے زر اندازی جو ہے وہ کیسے جو ہے آؤٹریجیسلی جو ہے متعدد بار کرنے کی کوشش کی گئی. ٹی ٹی پی کے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی ان کا اسلحہ ڈپو جس کو پاکستان نے نشانہ بنایا تھا. یہ تمام ڈاٹس کیا آپ کو کنیکٹڈ لگتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک اسٹریٹجک پیراڈائم میں پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے، لیکن بی ریسٹ ایشورڈ کہ وہ ہمارے بڑے سیکیورڈ میکانزمز ہیں، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر ہے، اور اپنی جو ہماری ڈیولپمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ ایون باوجود اس کے کہ ہم بہت سارے ایگریمنٹس کو ہم نے اس کے سگنیٹری نہیں ہیں، لیکن وہ انٹرنیشنل انسپیکشنز کے لیے ہم اس کو اویلیبل رکھتے ہیں، اور ہمارے بڑے اچھے سیفٹی ریکارڈز بھی ہیں. تو وہ تو مقصد ان کو انشاءاللہ اچیو نہیں ہوگا، لیکن ان امیجیٹ فیوچر یا شارٹ ٹرم میں وہ جو ایک مقصد حاصل کرنے میں پارشلی کامیاب ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کو، لا انفورسمنٹ اور جو دوسرے ہمارے سول انتظامیہ ان بارڈر ریجنز میں ہوتی ہے ان سب کو وہ انگیج رکھتے ہیں اور آن گارڈز رکھتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے 5th جنریشن وارفیئر ہے جس میں پاکستان کو اپنے جو دفاعی ریسورسز ہیں وہ ان کو وہ بلیڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی اس کا ایک اینگل جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے، آپ کا تجزیہ اس پر جاننا چاہوں گی کہ پاک بنگلہ دیش تعلقات اس میں ایک بریک تھرو ہو چکا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلکہ اب تو ملٹری ٹو ملٹری ٹائز جو ہیں وہ بھی ریوائیو دونوں ممالک کے درمیان اسٹیبلش بلکہ ہو رہی ہیں پہلی دفعہ. تو کیا یہ والی چیز بھی، چونکہ بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ہمیشہ سے اپنی کالونی بنانا چاہتا تھا، اور اب چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ بالکل ایک پیج کے اوپر آ رہے ہیں، ایسے میں جو اپنی فرسٹریشن جو ہے افغانستان کے اندر زیادہ موبلائز ہو کر جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے. دیکھیے جی، بھارت نے تو پہلے دن سے پاکستان کا وجود تسلیم ہی نہیں کیا،
تو کوئی بھی ایسا موقع ہو یا کوئی بھی ایسا محاذ ہو, وہ فزیکل ہو یا آئیڈیالوجیکل ہو, اکنامک ہو یا ملٹری ہو, وہ اس میں اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی پرماننٹ فرینڈس اور فوز نہیں ہوتے. اس میں جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہونا چاہیے, اور یہ اس بنیاد پہ تعلقات جو ہے نا لوگ قائم کرتے ہیں. تو یہ ری الائنمنٹس ہوتی رہتی ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے فارن پالیسی کے حوالے سے ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھر رہا ہے, کیونکہ ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. وہاں پہ جو رجیم چینج ہوئی, اس کے بعد جو بھارت نواز عوامی لیگ کا جو وہاں پہ اثر رسوخ تھا, جب وہ کم ہوا تو اب وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ساتھ جو ان کی نئی جنریشن ہے وہ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں نئی الائنسز کا یا نئے دوستوں کا. اچھا AVM صاحب, آپ نے بڑا کمپریہنسولی ہمارے سامنے پورا کا پورا ریجنل کانٹیکسٹ رکھ دیا, اور ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں وخان کی اسٹریٹجک سگنیفیکینس بھی بتا دی. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس وقت جو وخان ہے اس کے حوالے سے مفروضیں اور افواہیں بہت ساری ہم نے آج ڈی بنک کرنے کی کوشش کی, اور آپ کے سامنے ہم نے فیکچوئل انالیسس رکھا, اور آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ کیسے کون ساری جو قوتیں ہیں اس وقت متحرک ہیں پاکستان کے خلاف. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لینئر نہیں ہو رہی. ایک دم جو نیریٹو ہمارے سامنے مارکیٹ میں آ جاتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری بہت بڑی گرینڈ کانسپریسی ہوتی ہے, اور اس کو ڈی بنک کرنا ہی ہمارا کام ہے. وخان کے کیس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہو, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پایا تکمیل تک پہنچے, یا جو چائنیز انٹرسٹ ہیں پاکستان میں وہ فلفل ہوں. مگر اب وقت شاید آ چکا ہے کہ پاکستان, چائنا, تاجکستان, یہ تمام ممالک فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو, اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.